يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور بار سے بولا درود پڑھ دیجیے محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآلہ. اعزائے کرام قدر عظمت اہل بیت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری ساری ہے اور آج 7 محرم الحرام کی تاریخ بھی ہم سے جدا ہو گئی اور اتنی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں انسان اس کے اوپر کس قدر غم منائے اور کتنا افسوس کرے کہ اتنے قیمتی ایام بس بہت تیزی سے ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ہماری ان ایام کے اندر کوشش یہ ہونا چاہیے اور ہماری خود بھی کوشش یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے ایام ہیں لہٰذا عصمت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ اپنی خلق بیان کیا جائے. ورنہ ہم سارا سال ہی ان کے پیغام کو بیان کرتے ہیں ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں ان کے اقوال کو ان کی احادیث کو بیان کرتے ہیں اور ان ایام میں بھی ہونے چاہیے لیکن بطور خاص یہ بیان ہونا چاہیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا اور اس مقام کی پاس نہ رکھیں گے. اگر اس مقام کو پہچانا ہوتا اس کے مطابق عمل کیا ہوتا تو کبھی بھی کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. دیکھیں اہل بیت کرام علیہ السلام نے جہاں بہت ساری چیزیں ہمیں پیغام اسلام کے حوالے سے سکھائی ہے کہ اس طریقے سے لوگوں سے بات چیت کرو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیغامات کرو اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں فوکس نظر آتی ہوئی ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے پیغامات کرو. آپ کو نہیں محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ منبر پر آ کر انہوں نے بات کی ہو تو کبھی نبوت کا موضوع ڈسکس کیا ہو کبھی امامت کا موضوع ڈسکس کیا ہو کبھی توحید کا موضوع ڈسکس کیا ہو. نہج البلاغہ کے اندر خطبات موجود ہیں مولانا سید سجاد کی دعائیں موجود ہیں امام صادق کے فرامین موجود ہیں. زیادہ تر کوشش آپ کو دکھائی دے گی کہ اہل بیت نے اپنے کردار کے ذریعے اہل بیت والا بنایا. اور دیکھیں یہ مسلسل روایات میں صرف ایک چھوٹی سی بات کا حوالہ پیش کروں گا تاکہ بات اور زیادہ واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ 7 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام جہاں مدینہ میں رہتے تھے تو مدینہ میں امام ہے مولا علی کی نسل سے ایک خلیفہ ثانی کی نسل سے بھی تھا اور
اس شخص کی امام موسیٰ کاظم سے بنتی نہیں تھی. اب بات یہ ہے کہ ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. تو بہت زیادہ اذیت کیا کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، گالم گلوچ کیا کرتا تھا. اور جو امام کے بہرحال جاننے والے بھی تھے، مدینہ کے اندر تنہا تو نہیں ہے، ایک حلقہ احباب موجود ہے، دوست احباب موجود ہیں. تو کئی مرتبہ جب اس کے گلی سے گزرنا ہوتا تھا، اس کی شکل جب دیکھتے تھے تو وہ فحش بکتا تھا. امام کے جو اصحاب ہوتے تھے وہ جلال میں آ جاتے تھے اور کہتے ہیں مولا صاحب ایک حکم کریں، ہم اس کے سر کو دس گزار دیں. امام ہمیشہ اسے ٹھنڈا کرتے تھے. اور دیکھیں یہ بھی مشہور محاورہ ہے کہ دیکھ سے زیادہ سمجھے کیا. تو امام نے کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ، یہ جو کہہ رہا ہے یہ اپنی پہچان نہیں کروا رہا، اپنے آبا اجداد کی پہچان کروا رہا. اس طرح میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ سے جوابات دیں. اور امام ہمیشہ مسکرا کر گزر جایا کرتے تھے، نہ اس سے کوئی بحث کرتی تھی، نہ مناظرہ کہ بھائی کیوں تو مجھے گالیاں دیتا ہے، کیوں تو مجھ پر سب و شتم کرتا ہے، میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے، میں نے تو کوئی نقصان پہنچایا ہے، یا میرے آبا و اجداد نے تیرا کچھ بگاڑا ہے، بگاڑا کیا ہے ہم نے، کیوں اتنی زیادہ توہین کرتا ہے. کبھی بھی امام نے اس طرح کی بات نہیں کی. ایک دن ایسا ہوا کہ امام اس کے باغ میں تشریف لے گئے. اچھا وہ تو ویسے ہی شکل سے تم جاتا تھا. امام جب باغ میں داخل ہوئے تو وہیں سے جب دیکھ رہا تھا دور سے امام تشریف لا رہے ہیں، وہیں سے اس نے نعوذ باللہ گالیاں بکنا شروع کی. اور امام مسکراتے مسکراتے اس کے قریب آتے جا رہے ہیں. اب یہ حیران ہے. اور دیکھیں ایسے واقعات بہت سارے ہیں. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان واقعات کی ضرورت ہے، اس لیے بار بار ان واقعات کو تکرار کیا جائے. کہ جب امام اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے تو نے میرا کتنا نقصان کر دیا. وہاں باغ سے ہو کر یہاں پر آ گئے ہو، ہم نے ابھی درخت بونے کے لیے اور فصل اگانے کے لیے میں نے بیج ڈالے تھے، سارے باغ کو میں نے خراب کر دیا، اتنا میرا نقصان کر دیا. امام نے کہا تیرا نقصان کتنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ جو باغ لگائے ہیں نا اس میں 100 دینار کا خرچہ کیا. امام نے اسے دوسرا سوال کیا، یہ بتا کہ اس کے بعد مجھے اس میں فائدہ کتنا ملنے والا؟ کہ 100 دینار کا خرچہ کیا تھا، 200 دینار کا فائدہ ملنے والا تھا. امام نے اسی وقت اپنے جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا اور 300 دینار اس کے حوالے کیے. وہ جو اب تک گالیوں کی زبان کہہ رہا تھا، وہ جو اب تک تشنان کی زبان استعمال کر رہا تھا، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس کے حوالے کرے. ایسی تبدیلی آ گئی. اور ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ وہ جو پسند نہیں کرتا تھا کہ امام کے چہرے مبارک کو دیکھو، کچھ ہی دیر نہیں گزری تھی کہ امام اس کے بعد جب مسجد تشریف لے گئے تاکہ نماز پڑھائیں تو یہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. اور امام کے صحابیوں نے بھی دیکھا کہ وہ جو اب تک گالیاں دیتا وہ تو ہمارے برابر میں کھڑا رہ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ جب وہ چلا گیا تو امام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ مولا آپ نے کیا کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کے پیچھے آ گیا، آپ کا معتقد بن گیا ہے؟ امام نے فرمایا میں نے اسے کچھ دینار دیے ہیں، جس کے بعد مؤلفۃ القلوب ہونے کی وجہ سے اس کا دل میری طرف مائل ہو گیا ہے. پھر امام نے جملہ کہا جو روایت کا آخری جملہ رحم ترین پیغام ہے. امام نے شاہ فرمایا وہ طریقہ جو تم اختیار کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے اختیار کیا ہے وہ بہتر؟ مل کے خوش ہوتی امام موسیٰ کاظم کے لیے درود پڑھ دیجیے. اگر انسان کا اخلاق خوبصورت ہو تو خود بخود لوگ حسینی بن جاتے ہیں. یہ جو ہم سبیلے لگا رہے ہیں، جو ہم نیاز بانٹ رہے ہیں اور بغیر تفریق کے نظر و نیاز تقسیم کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی تبلیغ ہے. شاید مجھے کہنا چاہیے ممبر پر آنے والا بھی اتنی تبلیغ نہیں کر رہا جتنی نیاز اور سبیلے لگانے والے تبلیغ کر رہے ہیں. اس سے لوگ مائل ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں ایک دوسری مثال بھی خدمت کروں ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں ضرورت ہے. پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شخص آیا. لکھا ہے کہ وہ یہودی آدمی تھا اور امام کے سامنے آیا اور وہی گالم گلوچ شروع کر دی. یہاں تک کہ امام کا نام چونکہ باقر ہے
تو اس سے ایک اور لفظ نکلتا ہے عربی زبان میں بقر، بہت سخت لفظ ہے۔ آپ نے دیکھا سورہ بقرہ، بقرہ کے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا کہ امام باقر کو مخاطب ہے التبکر۔ اب میں اس کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا، جو سمجھنے والے وہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے بڑا تحمل سے بیان فرمایا، اور یہ تحمل بہت بڑا جگر چاہیے۔ اگر نام کو بگاڑ کر کوئی کہے نا، اور وہ نام ایسا بگاڑ کر کہے کہ جو ذلت کا، نعوذ باللہ، رسوائی کا باعث بنتا ہو، تو برداشت کرنا واقعی بہت سخت ہے۔ امام نے پورے تحمل کے ساتھ فرمایا لا انا باقر، میں تو باقر ہوں، باقر نہیں ہوں۔ اب جب یہ انداز دیکھا تو اس نے ایک اور جملہ کہا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب سامنے والا برداشت کر لیتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ سامنے والے نے برداشت نہیں کیا، اس لیے وہ ایک اور جملہ کہتے ہیں۔ پھر یہ کوئی نہ کوئی جوش میں آئیں گے، غصے میں آئیں گے، کچھ کہیں گے مجھے۔ ایک اور جملہ کہا، اور کیا کہا؟ انت ابن الطباخہ۔ اب ماں کی شان میں غصہ دے گا۔ امام باقر کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ، اللہ کہنے لگا کہ تیری ماں نعوذ باللہ وہ ہے کہ جو روٹیاں پکایا کرتی تھی تو اس کا بیٹا ہے۔ اچھا، امام نے بہت خوبصورتی سے جواب دیا اس کا بھی۔ اب دیکھیں کسی کی ماں کے سامنے، ماں کے حوالے سے بات ہو مجمع کے سامنے تو اچھا نہیں محسوس ہوتا، لیکن امام نے فرمایا کہ وہ اس کے حلال کماتی تھی، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر تیسرا جملہ کہا، اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی امام ایسا جملہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جو غصے والا ہو۔ تیسرا جملہ بھی اس نے کہا، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ جس کا میں نہ لفظ بیان کر سکتا ہوں، ترجمہ بیان کر سکتا ہوں، میں اشارہ کر سکتا ہوں کہ امام کی والدہ کے کردار پر گفتگو کرنا شروع۔ یہ تو برداشت کس سے نہیں ہو سکتا نا کہ تیری ماں ایسی تھی، نعوذ باللہ۔ اب یہ تو انتہا ہو گئی، بھر گیا، اب تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی جملہ تو کہے گا۔ امام نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ جس کے بعد اس کا دل بدل گیا۔ امام نے فرمایا جیسا تو کہتا ہے ویسی اگر میری ماں تھی تو خدا میری ماں کو معاف فرمائے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو خدا تجھے معاف فرمائے۔ اب اس کی زبان سے کچھ نہ نکلا، صرف یہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس روئے زمین پر حجت خدا ہیں۔ تو اگر اخلاق انسان کا اچھا ہوگا پھر تبلیغ کی باقی ضرورت نہیں ہے، خود بخود انسان حسینی بنتا چلا جائے گا۔ اور دیکھیں یہ وہی انداز ہے کہ جو ان ائمہ کو پیغمبر اکرم سے میراث میں ملا تھا۔ کانٹے بچھائے جاتے تھے تو کانٹے بچھانے والوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم کو بھی اسی طریقے سے نام کو تبدیل کر کے مذاق اڑایا گیا۔ امام باقر کو بکر کہا گیا، پیغمبر کا نام محمد تھا، لوگوں نے مزمم کہا۔ محمد کا مزمم کا، محمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، مزمم کا مطلب جس کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی۔ لیکن پیغمبر نے کہا یہ جو مجھے مزمم کہہ رہے ہیں، یہ مجھے نہیں کہہ رہے، کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے۔ میرا نام تو محمد ہے، کوئی ہوگا مزمم کے جسے مزمم کہہ رہے ہوں گے۔ درود پڑھ دیجیے محمد والا۔ تو یہ اہل بیت کی جیت کس چیز کے اندر ہے؟ اہل بیت کی یاد رکھیے گا جیت اخلاق کے اندر تھی، اخلاق اتنا خوبصورت تھا۔ اس لیے پھر جیسے جیسے بعد والے علماء نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ مجھے آپ ایک آج بات انصاف سے بتائیے، آج میڈیا جبکہ بہت زیادہ محدود ہے، آپ کے پاس چوائسز بہت ساری ہیں، ایک چینل تو نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے 50 چینل موجود ہیں، سوشل میڈیا آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس اپنے چینلز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ محسوس کریں گے کہ ایک چینل آپ دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ جیسے خاص پارٹی کی حمایت کر رہا ہے، اور دوسرے چینل کو دیکھیں گے تو آج ہی کے دور کے اندر، آج ہی کی تاریخ کے اندر دوسرا چینل دوسری پارٹی کی تعریف کر رہا ہوگا۔
ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجیے کہ یہ جو دو چینل دو الگ الگ پارٹیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اگر یہ دونوں چینل ایک ہی پارٹی کی حمایت کر رہے ہوتے اور اسی طریقے سے 70 چینل ایک ہی پارٹی کی حمایت کر رہے ہوتے، تھوڑا سا تصور کیجیے، ذہن بنائیے کہ اگر سارے کے سارے چینل ایک ہی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں اور 70 نہیں 700 چینل، 700 نہیں 7,000 چینل، 7,000 نہیں 70,000 چینل ایک ہی آواز بول رہے ہو، تو کیا سامنے والے کی آواز سنائی دے گی؟ آپ 70,000 شام کے ممبروں سے علی کو تان دیا جاتا تھا، 70,000 شام کے ممبروں سے، صرف شام کے نہیں بلکہ جو اس کے قبضے میں تھے، مدینہ سے لے کر یمن تک، یمن سے لے کر شام تک جتنے بھی ممبر تھے سب علی کی شان میں غصہ کیا کرتے تھے، اور اتنی غصہ کیا کہ اگر کبھی خطیب علی کی شان میں غصہ کیا کرنا بھول جاتا تھا تو مجمع یاد دلاتا تھا، اتنی غصہ کیا۔ لیکن آج نام ہے تو صرف علی کا نام ہے یا اولاد علی کا نام ہے؟ تو توجہ رکھیے گا، آج اگر ایک چینل بھی حمایت کرنے والا ہوتا ہے کسی پارٹی کا تو ہمارا ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ شاید وہ صحیح ہو، اور اگر سب ایک زبان بول رہے ہوں اور پھر اس کے مقابلے پر اگر علی اور اولاد علی کھڑے ہوں تو یاد رکھیے گا بہت بڑا امتحان ہے کہ جو علی اور اولاد علی نے دیا ہے، اور یہ مارکا سر نہیں ہو سکتا تھا سوائے اخلاق کے۔ اب سنیے گا، جب علماء اہل سنت نے تحقیق کرنا شروع کی تو کچھ علماء ایسے تھے کہ جو تحقیق کرنے کے بعد اہل بیت تک جب پہنچے ہیں تو اب ان کے بارے میں بعض علماء جو جدید علماء ہیں وہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ یہ وقت کے آخری حصے میں شیعہ ہو گئے تھے یا اپنے پرانے میں، حتیٰ توجہ رکھیے گا، حتیٰ امام بخاری کے بارے میں یہ سوالات ہیں۔ کیوں بھائی امام بخاری نے کیا کیا؟ عجیب بات ہے، سنیے گا، یہ شاید بات آپ کے لیے پہلی مرتبہ سننے والی ہو۔ امام بخاری نے جتنے بھی ابواب لکھے ہیں کہ فلاں کے فضائل، فلاں کے مناقب، فلاں کے فضائل، فلاں کے فضائل، جب شہزادی پر بات آئی ہے تو ہر ایک کے انہوں نے لکھا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، صرف واحد فاطمہ زہرا وہ ہے جب باب قائم کیا تو لکھا ہے کہ باب مناقب فاطمہ علیہ السلام۔ بتا دیا امام بخاری کے سننے میں کہ ساری بیوی اور ہے بنت رسول اور۔ ایک اور مل کے درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ تو امام بخاری کو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب اندر سے اہل بیت کا محب ہے۔ اب دیکھیں خدا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو محب اہل بیت ہو جائے، اس کا مطلب کیا وہ اس طرف چلا جاتا ہے؟ ارے محبت اہل بیت یہ واجب ہے قرآن آیت قریب کی آیت کے مطابق۔ اسی لیے تو امام شافعی نے بھی یہ کہا، اور امام شافعی پر بھی یہ تہمت لگی ہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آل محمد کی محبت انسان کو رافضی بنا دیتی ہے تو زمین و آسمان گواہ بن جائے کہ امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شعر الحمدللہ سب کو سنا ہوا بھی ہے اور سب اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ ایک اور غیر معروف شعر بھی ہے امام شافعی، وہ اس سے بھی بڑا کمال کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے میرا مسلک پوچھتے ہیں میرا مکتب کیا ہے، میں کس کا ماننے والا ہوں؟ کہتے ہیں انا عبد لفتى انزل فيه هل اتى، انا عبد لفتى انزل فيه هل اتى الى متى اختمه الى متى۔ کہتے ہیں کہ لوگ میرا مذہب پوچھتے ہیں کہ میں کس کا ماننے والا ہوں، کس مکتب کے اوپر ہوں، سن لے میرا مکتب،
میں اس جوان کا غلام اور بندہ ہوں کہ جس کی شان میں ہر عطا نازل ہوئی. علامتا اختمہ علامتا، میں کب تک اپنے مکتب کو چھپاؤں، میں کب تک اپنے مکتب کو چھپاؤں. اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے تھے اپنے حلقے میں آنے کے بعد کہ کچھ باتوں کو چھپائیں. کاش یہ دوریاں نہ ہوتی، کاش یہ حدودیں نہ ہوتی، محدودیاں نہ ہوتی، تو جس طریقے سے ہم آج فضائل محمد والے محمد کو بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے امام شافعی بھی کھول کر محمد والے محمد کو بتائیں. ٹھیک ہے، یہ دو بڑی شخصیات ہو گئی. آپ کے سامنے تیسری شخصیت میں جلدی آپ کی باتیں بیان کروں تاکہ انسان کے ذہن آمادہ رہے اس بارے میں کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کوئی ہماری صرف پیداوار اور ہماری کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو سنت رسول کے اندر اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے. امام نسائی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین. آج بھی وہ کتاب موجود ہے اور میں درخواست کروں گا، بلکہ اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ کے تو وہ امام ہیں، امام نسائی، ضرور اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. اتنی قطور وہ کتاب ہے خصائص امیر المومنین. کیا مطلب؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل. اور جب انسان پڑھے گا نا تو محسوس ہوگا کہ کوئی شیعہ ذاکر ہے جو کتاب میں بول رہا ہے، ایسا محسوس ہوگا. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ امام نسائی کی. اور نسائی کو چھوڑا لینا سمجھیے گا، سائے ستہ کے اندر جو بڑے بڑے علماء موجود ہیں اس میں سے ایک نسائی ہے. ٹھیک ہے، نسائی اتنے بڑے عالم. جب انہوں نے کتاب لکھ دی، یہ کتاب ایسے سے مشہور ہونا شروع ہوئی. انہوں نے سفر کیا شام کی طرف. شام والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے مولا کائنات کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے حاکم شام کے بارے میں کتاب لکھو. اب جواب سنیے گا حاکم نسائی کا جواب کیا ہے. کہنے لگے میرے پاس تو کوئی بھی ان کے بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں کتاب نہیں لے سکتا. کہا کوئی تو حدیث ہوگی جو صحیح ہوگی اور آپ نے پہنچی ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح حدیث ہے. کہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جو مجھے صحیح لگتی ہے. کہ بس وہی لکھ دیجیے، وہی بتا دیجیے. کہ پھر سنو وہ حدیث کیا ہے. ایک دن پیغمبر نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے. کہا میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. پیغمبر نے کہا جلدی اسے بلاؤ. پھر دوبارہ کوئی شخص گیا، انہیں بلا کے لے کے رکھا، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. یہ پیغمبر کو ٹالتے رہے، تاخیر کرتے رہے یہاں تک کہ رحمت للعالمین رسول نے یہ دعا کی، پروردگارا جو میری بات نہیں سنتا ہے اور خود کھانے میں مصروف رہتا ہے، خبردار قیامت تک اس کا پیٹ نہ بھرنا. اللہ اکبر. یہ جرت تھی اور ایسی جرت پر امام نسائی کو ہمارا سلام ہے. آپ نے یہاں پر سن کر ہمیں داد دی ہے، سبحان اللہ کہا ہے. امام نسائی نے جب شام میں حدیث سنائی تھی، لوگوں نے پکڑ کر اتنا مارا تھا کہ شہید ہو گئے. یہ حقیقتیں ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. امام نسائی کے اس طریقے سے حل ہوا. آگے چلیے. ابن صباغ مالکی، امام مالک کے فالوور، ابن صباغ مالکی نے کتاب لکھی ہے فصول المہمہ. یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ بعد میں آپ سکون سے سماعت فرمائیں گے اور یہ حوالے اپنے پاس نوٹ کیجیے گا. ابن صباغ مالکی امام مالک کا فالوور ہے. اس نے کتاب لکھی ہے فصول المہمہ، اور اس کتاب کے اندر ہمارے 12 اماموں کی سوانح حیات لکھی ہے. ہمارے اماموں کی سوانح حیات لکھی ہے، پہلے امام سے لے کر 12. پانچواں نام سبت ابن جوزی. سبت ابن جوزی، ابن جوزی اور ہے، سبت ابن جوزی اور ہے کہ جو ان کا نواسہ ہوتا ہے. سبت ابن جوزی بہت سی کتابیں لکھی، اس میں سے کتاب ہے، نوٹ کیجئے گا، تذکرۃ الخواص. اس کتاب کے اندر بھی سبت ابن جوزی نے 12 اماموں کی سیرت لکھی. اور جب ان کے حلقے نے گھیر لیا، کہا کہ لگتا ہے کہ آپ اس فکر کے ہو گئے ہیں، اس مکتب کی طرف چلے گئے، کنورٹ ہو گئے ہیں. اور مجھے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ بتائیں تو صحیح کتنوں کو مانتے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں.
اب سنیے گا انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا. سبت ابن جوزی اپنے مشورے کے اندر پھنس گئے. جب کسی نے بابا نے سوال کر لیا یہ بتا کہ کتنوں کو مانتا ہے, تو انہوں نے پر مالا اور پھر مدی کا جواب دیا. کہنے لگا میں کتنی مرتبہ بتاؤں, میں 4 کا ماننے والا ہوں, میں 4 کا ماننے والا ہوں, میں 4 کا ماننے والا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اور کچھ کو پہنچانا ہے. ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میں 4 کا ماننے والا ہوں, 3 مرتبہ کہا میں 4 کا ماننے والا ہوں, میں 4 کا ماننے والا ہوں, میں 4 کا ماننے والا ہوں. اور 4 کو اگر 3 مرتبہ ملایا جائے تو کچھ اور نہیں بنتا, 12 ہی بنتے. کس طریقے سے ہم تک فضائل اہل بیت پہنچے انسان سوچ نہیں سکتا. اور اس مجمع میں جواب دے کر تو نکل گئے تھے. پھر کسی نے کہا لگتا ہے یہ ہم سے کچھ کھیل گئے, ان کو دوبارہ پڑھنے کا سوال کیا جائے. تو پھر ایک اور سوال بھی موجود ہے, روایت کے اندر موجود ہے, تاریخی کتاب کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, پھر کوئی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے واضح طریقے سے بتائیے آپ کس کو افضل سمجھتے ہیں, آپ کس کو افضل سمجھتے ہیں. یہاں تو علی مولا ہی علی مولا ہے, وہاں کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں کہنے پر جان جانے والی ہے. کہے تو کیا کہے, انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا اور پھر کھیل گئے. کہنے لگے من کانت بنتہ فی بیتہ. اچھا یہ عربی زبان کا جملہ ہے. عربی زبان کے اندر خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ضمائر جو استعمال ہوتی ہیں وہ ایک ضمیر ہوتی ہے لیکن اس کے اشارے بہت مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں. شاید اردو میں آپ کو بات اتنی محسوس نہ ہو سکی لیکن میں کچھ انداز سے ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا. کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ افضل ہے کہ جس کی بیٹی ان کے گھر میں آئی تھی. جس کی بیٹی ان کے گھر میں آئی تھی, اور وہ سمجھے کہ جن کی بیٹی ان کے گھر میں گئی تھی, اور یہ کہہ کر وہاں سے بھی نکل گئے. تو اتنے مشکل حالات سے یہ فضائل, یہ سیرت ہم تک پہنچی ہے. اس ہم نے عرض کیا کہ سارے ممبروں سے اگر ایک بات بیان ہو رہی ہو, وہاں سے ذکر اہل بیت بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے آج ہم یہ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پرانی رسم چلی آ رہی ہے اور یہ چلے آ رہا طریقہ نہیں. عزیز ہو, اس انداز سے اور علل اعلان طریقے سے اہل بیت کا ذکر شاید دنیا میں پہلی مرتبہ ہو. اس سے پہلے اتنی آزادی سے ذکر اہل بیت نہیں ہوا کرتا تھا. اور پھر بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن یہاں پر میں نقطہ روک کر اس کو میں کوشش کروں گا. دیکھیں بہت سارے لوگ مختلف انداز سے اعتراض کرتے ہیں, اعتراض ہوتے رہتے ہیں. شیخ مفید کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے, شیخ مفید ان کی مجمع میں جا کر بیٹھ گئے. وہ اپنے اعتبار سے خلافت اور امامت کی بحث کر رہے تھے. شیخ مفید قریب جا کے بیٹھے اور ایک سوال رکھ دیا, اور کیا کمال کا سوال تھا. کہنے لگے کہ اے شیخ جی, اے مفتی جی, یہ بتائیے آپ حدیث غدیر کو مانتے یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل میں مانتا ہوں. جب علامہ ہے وہ مفتی صاحب ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے حدیث غدیر کا. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بالکل مانتا ہوں. کہا کہ پھر آپ کو تو معلوم ہے کہ 1,24,000 صحابی موجود تھے, اور انہوں نے حدیث سنی تھی, نوٹ کی تھی, اور پیغمبر نے اتنے بڑے مجمع بیان فرمائی تھی, تو آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے؟ کہا بالکل مانتا ہوں حدیث. لیکن اب کیسے بچے؟ اب طریقہ دیکھیے گا. کیا وہ جو آپ حدیث غدیر کی بات کر رہے ہیں وہ تو حدیث زبان سے کہی ہوئی بات ہے, اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے. لیکن وہ کام کہ جو مسلمانوں نے مل کر کیا ہے اور کسی کو خلیفہ بنایا ہے, وہ اجماعی بات ہے, وہ دکھائی دینے والی بات ہے کہ پیغمبر کے بعد کس نے مسلمانوں کو خلیفہ بنایا ہے, کون ہے خلیفہ, وہ دکھائی دینے والی بات ہے, سب کے سامنے موجود ہے.
کوئی کہیں بھی بات تو نہیں ہے. شیخ مفید وہاں پر رک گئے اور اب سوچنے لگے کہ میں اس کو قائل کروں تو کیسے کروں. میں آسان لفظوں میں بات کہہ دوں. دیکھیں دو طرح کے علم ہیں, ایک ہے حدیث کا علم, ایک ہے تاریخ کا علم. کچھ چیز ایسی ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے, حدیث میں بیان ہونے والی چیزوں کے بارے میں شاید لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے, جھوٹی ہو سکتی ہے, صحیح ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ حدیث کیسی ہے. لیکن جو بات تاریخ کے اندر آئی ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے, تاریخ کے اندر ایک چیز موجود ہے, تو پھر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فلاں کو خلیفہ بنایا گیا تھا؟ خلیفہ تو موجود ہے, سامنے دکھائی دے رہا ہے. اب شیخ مفید نے جب محسوس کر لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نگاہ میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے, زبان سے کہیں بھی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تاریخ کے اندر جو واقعہ مشہور ہو جاتا ہے اس کی حیثیت ہے, تو میں فوراً سے کہا پھر یہ بتاؤ کہ جو علی کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے بارے میں کیا نظریہ؟ جو علی سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے بارے میں کیا نظریہ؟ وہ تو مسلمہ ہیں, وہاں پر تو شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں پر تو ہلاکتیں ہوئی ہیں, وہاں پر تو موت ہوئی ہے, وہاں تو لوگ مارے گئے ہیں, وہاں تو دستہ بندی ہوئی ہے, وہاں تو لشکر کشی ہوئی ہے, وہاں تو واضح سی بات ہے تاریخ کا واقعہ موجود ہے. کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے ہاں گئے تھے وہ علی سے مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی. کہا انہوں نے توبہ کر لی تھی. اور آج بھی یہی جواب دیا جاتا ہے. سنیے گا شیخ مفید کا جواب, اور یہ جواب ایسا ہے کہ جس کے بعد شیخ مفید کو مفید کا لقب ملا ہے. شیخ مفید نے اسی وقت کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا پھر بعد میں جا کر توبہ کر لی تھی, تو ابھی تو آپ نے کہا تھا جو بات منہ سے کہی جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. جو تاریخی حقیقت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ مقابلے پر آئے تھے, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی. درود پڑھ دیجیے محمد و ساتھ آج ہم گفتگو کرنے کے قابل ہیں, اور یہ پروردگار کو بڑا لطف و کرم ہے کہ اتنی آزادی کے ساتھ ہم اہل بیت کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. صحیح ہے ابھی بھی ہمیں اتنی آزادی نہیں ہے کہ جتنی دوسروں کو ملی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود نسبتاً بہت آزادی ہے کہ ہم آسانی سے اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں. اور محسوس کیجئے گا اس بات کو بھی کہ ذرا اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ باغ فدق کا معاملہ, غصب کا معاملہ کوئی یہ چھوٹا معاملہ تھا, شاید اس کو وہ حق پر تھے, شاید یہ حق پر تھی, ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے. اور الحمدللہ لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں. کل ہی ہم جس مسجد سے فارغ ہو کر آئے تھے تو اس کے بعد ہمیں میسج آئے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی آتے ہیں سننے کے لیے, اور آپ کو بہت توجہ سنتے ہیں, آپ کے حوالوں کو نوٹ کرتے ہیں. اور کل ہی ایک بھائی شیعہ ہو گئے, اور انہوں نے دل سے کہا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں. لیکن انہوں نے سوال پھر ہم سے کیا کہ اگر وہ ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا کہ جس کے بعد وہ پراپر انداز میں شیعت میں داخل ہو جائیں. ہم نے کہا کہ بس سادہ سا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. بس یہ آپ کلمہ پڑھیں گے اور شیعت میں داخل ہو جائیں گے. تو لوگ اگر حق کو سنتے ہیں سکون کے ساتھ, اچھے طریقے سے, تحمل کے ساتھ, تو پھر رائے حق کی طرف بھی آنے لگتے ہیں. اگر ہم نے زبان اچھی استعمال کی, پیاری زبان, میٹھی زبان, اچھے طریقے سے پیغام اہل بیت کو بیان کیا, تو یقیناً لوگ مکتب اہل بیت ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو فتح کا معاملہ بھی ہے وہ بھی بہت آسان ہے. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ ایام فاطمہ کی طرف میں اگر موقع ہوا تو تفصیل سے بیان کریں گے, لیکن ابھی ہم صرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے, امام حج پر تشریف لے جا رہے تھے. بنی عباس کے ایک وزیر جس کا نام بھی موسیٰ تھا, موسیٰ بن عیسیٰ, اس نے سعی کے مقام پر امام کاظم کو سواری میں دیکھا. توجہ رکھیے گا, ذہن بنائیے گا. بنی عباس کا وزیر
امام کاظم کو دیکھتا ہے صحیح کے مقام پر کہ وہ سواری کا سوار ہے. بنی عباس والا جو وزیر ہے وہ اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ انہیں ذرا تنگ کر کے آتے ہیں, انہیں ذرا پریشان کرتے ہیں. کب پریشان کرنے کے لیے کیا کریں؟ کہا جو ان کے پاس سواری موجود ہے نا, جا کر یہ دعویٰ کر دو کہ یہ ہماری سواری ہے, تم نے چوری کی. اب فدق کو یاد رکھیے گا معاملہ چوری کا. کیا جا کر کہتے نا امام موسیٰ ابن جعفر سے کہ آپ نے چوری کی تو ہمارا گھوڑا ہے, تو ہماری سواری ہے, آپ ہمیں دے دیں. اب یا تو وہ کہیں گے کہ نہیں میری ہے سواری, اور تم کہو گے کہ میری ہے, ایک جھگڑا پیدا ہوگا. اور جہاں پر بھی جھگڑا ہوتا ہے, چاہے وہ انسان کسی بھی طرف کا ہو, کہیں نہ کہیں اس کی عزت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. امام مجبور ہوں گے اور پھر یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا, ان کی تو ویسے ہی عزت نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آئے امام کی خدمت میں اور یہ پیش کیا انہوں نے, کہا کہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا گھوڑا ہے. سنیے گا کیا اخلاق ہے امام کا. آج بھی جنہوں نے یورپ کا سفر کیا ہے, جاپان کا سفر کیا ہے, آسٹریلیا کا, امریکہ کا سفر کیا ہے, سوئٹزرلینڈ کا سفر کیا ہے, انہیں یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ وہاں کے کسی باشندے کو جان بوجھ کر بھی دھکا دیں گے نا, آپ سوری کہیں نہ کہیں, جس کو دھکا لگائے وہ آپ کو سوری کہے گا. یہ ہے اخلاق. کہ نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہو, ہمیں تو نہیں پتا کہ اس سے جان بوجھ کے دھکا دیا, ہو سکتا ہے کہ ہم سے دھکا لگ گیا ہو, فوراً سے وہ سوری کہہ دیں گے. آپ بعد میں کہیں گے, اس سے پہلے وہ سوری کہہ دیں گے. جو دھکا کھانے والا وہ پہلے سوری کہے گا. آپ یہ اگر انداز اختیار کرو, یہ اخلاق اگر دیکھنا چاہیں نا, تو امام کاظم کی واقعے میں نظر آئے. اس نے جا کر کہا کہ اے موسیٰ ابن جعفر, یہ میرا گھوڑا ہے, کہاں سے چوری کیا ہے, میرے حوالے کر. امام موسیٰ کاظم اسی وقت اتر گئے, کہا یہ ہو سکتا ہے تیرا گھوڑا ہو, تو لے. ٹھیک ہے. لیکن امام نے ایک اور کام کیا. جب گھوڑا دینے لگے تو اس کی جو سین تھی, اس سین کو اتار کر اپنے پاس کہا یہ سین کے ساتھ ہے ہمارا گھوڑا, گھوڑے کے ساتھ سین بھی ہمیں دے دو. امام کا جملہ سنی گا. امام نے فرمایا گھوڑے کا مجھے نہیں پتا, اس لیے کیونکہ میں نے یہیں کے بازار سے خریدا. ہو سکتا ہے جس نے مجھے بیچا ہے وہ چوری کا مال بیچا ہو, لیکن زین وہ ہے جو میں مدینہ سے لے کر آیا تھا, اور یہ میرے دادا امام باقر کی زین ہے. اس لیے میں زین تجھے نہیں دے دیتا, کیونکہ زین کے بارے میں مجھے 100% ظاہری طور پر معلوم ہے کہ کسی اور کا مال نہیں ہے. گھوڑے کے بارے میں تیرا یہ اگر کہنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ درست ہو. اس واقعے سے سبق یہ ملا کہ اہل بیت ان زبان مقدسہ کا نام ہے کہ اگر کسی مقدمے میں یہ کہہ دے کہ یہ چیز ہماری ہے تو 1% بھی اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کی ہے. باغ فدق وہ چیز ہے کہ سیدہ زہرا ہو تو کہتی ہے میرا ہے, مولا علی ہو تو کہتی ہے کہ فاطمہ کا ہے, امام حسن امام حسین ہو تو کہتی ہے ہمارے اماں کا ہے. اگر باہر اماموں کو دیکھا جائے تو ہمارا کوئی امام ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان میں ہو. سبھی نے کہا ہے کہ وہ فدق کے غاصب ہیں, ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا فدق کی حقدار تھی. بات واضح ہو رہی ہے. باغ فدق 1% اعتماد نہیں ہو سکتا کہ سیدہ کائنات کا ہی ہو اور کسی اور کا اعتماد ہوتا. ابن ابی حدید نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے سوال کیا تھا کہ کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ فاطمہ زہرا کو فدق دے دیتے ہیں. سامنے سے جواب دیا استاد نے, انہوں نے ٹھیک کیا کہ فدق نہیں دیا. نعوذ باللہ, خدا لعنت میں. کیوں انہوں نے ٹھیک کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ آج اگر یہ سیدہ کی بات مان کر فدق دے دیتے تو اگلے دن سیدہ خلافت مانگنے کے لیے آ جاتی. اس لیے ان کو پتا تھا کہ بات فدق سے شروع ہوگی تو کہاں تک جائے گی, اس لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. بس عزیزوں, اگر ہم باب فدق کو بیان کرتے ہیں, اگر ہم غصب فدق کو بیان کرتے ہیں تو معاملہ بہت بڑا ہے.
ہارون الرشید نے بھی امام کاظم کو کہا تھا کہ فدق کا مجھے باغ بتائیے، وہ باغ میں دینا چاہتا ہوں، تو امام کاظم نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا نقشہ بھیج دیا، کہا فدق یہ ہے، اگر دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ تو کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے اس میں پوری میری حکومت آ جائے گی۔ تو کہا تو کیا سمجھ رہا تھا؟ فدق ایک باغ کا نام ہے، فدق پوری خلافت علی بن ابی طالب کا نام ہے، فدق پوری خلافت علی کا نام ہے۔ بس عزیزو، پروردگار کا ہم شکر ادا کریں کہ اس در سے وابستہ ہیں، اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، اہل بیت کے اخلاق کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیشہ تا موت ہمیں اہل بیت کے در کا قداگر بنا دے، اہل بیت کے در کا خادم اور غلام بنا دے۔ عزیزو، آج 7 محرم کی تاریخ ہے اور آج حسین اور انصار حسین پر پانی بد ہو گیا۔ صرف میرے مولا پر، ان کے انصار پر پانی بد نہیں ہوا ہے، آج مولا حسین کی بچیاں بھی اللہ تشدد کریں۔ ہائے پیاس، بابا کہیں سے پانی کا انتظام کر دیجئے، چچا عباس پانی کا انتظام کر دیجئے۔ ہمارے لیے جملے سننا مشکل ہے، چچا عباس کے لیے سننا کتنا سخت ہوگا۔ چچا جان دیکھیے مشکیزیں خالی ہو گئے، ہمارے پاس کوئی پانی نہیں ہے، کہیں سے انتظام فرما دیجیے۔ حضرت عباس سنتے ہیں، حکم امام کا انتظار کرتے ہیں۔ عزادارو، یہ 7 محرم کی تاریخ ہے کہ جب پانی بند ہوا ہے، اور 7 محرم کی تاریخ ایک یتیم کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ کبھی کبھار ہم جب شہداء کربلا کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کے ذہن میں کبھی کبھار یہ تصویر آ جاتی ہے کہ 7 محرم کو حضرت قاسم کی شہادت ہے۔ نہیں عزادارو، 7 محرم کو شہادت نہیں ہے، شہادت تو عاشور ہی کے دن ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہم سے ایک ہی دن میں 72 کا بیان نہیں ہو پاتا۔ خدا جانتا ہے ایک ہی دن میں حسین نے 72 کے لاشوں کو کیسے ہو۔ ہم سے تو بیان نہیں ہو پاتا ہے، آقا نے لاشوں کو دیکھا کیسے ہے۔ بس عزادارو، حضرت قاسم وہ تھے جو کربلا کے میدان میں آئے تھے تو باپ موجود نہ تھے۔ حضرت علی اکبر کے بابا موجود ہیں، حضرت علی اصغر کے بابا موجود ہیں، لیکن حضرت قاسم کے بابا نہیں تھے۔ اور جب بابا جا رہے تھے نا، رخصت ہو رہے تھے، تو شہزادی ام فروا کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ میرے بیٹے قاسم کو بلا کر۔ جب حضرت قاسم کو بلایا گیا نا، تو حضرت قاسم کے بعض روایت کے مطابق ان کے بازو پر بازو بند باندھ دیا، بعض کے مطابق ان کو تعویذیں دیا، اور بعض کے مطابق گلے میں تعویذ لگا دیا۔ کہا اے ام فروا، جب میرے قاسم پر کوئی بہت بڑی مصیبت آئے نا، تو اس تعویذ کو کھولنا، اس تعویذ میں اس مصیبت کا حل ہوگا۔ عزرکم اللہ، آج جا کر پتہ چلا ہے کہ مصیبت اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے تلواروں سے کٹ جانا مصیبت ہے، اہل بیت کے لیے مصیبت یہ ہے کہ کب نصیب ہوگا ہمیں تلواروں سے کٹ جانا۔ اہل بیت کے لیے مصیبت کچھ اور ہے۔ اسی لیے شب عاشور آ گئی، حضرت قاسم 13 برس کے، شب عاشور آ گئی۔ ایک مرتبہ صاحب کے مجمع کے اندر موجود ہیں، ہر ایک سے معلوم کیا جا رہا ہے کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے، کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے، کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے۔ حضرت قاسم سنتے جا رہے ہیں اور انتظار کرتے جا رہے ہیں کہ میرا نام کب آئے گا۔ سب کی فہرست مکمل ہو گئی، قاسم کا نام نہ آیا۔ شہزادے کھڑے ہو کہنے لگے اے چچا جان بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی موجود ہے نہیں؟ 13 برس کا نوجوان، ذرا تصور فرمائیے، جو سن بلوغت تک بھی نہیں پہنچا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ جو بالغ ہے وہ شہید ہوں گے۔ سوال کرتے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی موجود ہے۔ امام نے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر لیا، فرمانے لگے بنیا کیف الموت عندک، بیٹا پہلے یہ تو بتا تجھے موت لگتی کیسے ہے؟ ارے اس عمر میں تو انسان زندگی کو نہیں سمجھ پاتا، موت کو کیا سمجھے گا؟ لیکن جانے قربان ہو جائے حضرت قاسم علیہ السلام پر۔ یتیم حسن نے ایسا جملہ کہا ہے جو ہم سب کے دل کو ایک طاقت دے دیتا ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا امی فیکا احلی من العسل، چچا جان جو موت آپ کے راستے میں آ جائے وہ تو شہد سے زیادہ شیرین ہوتی۔
بھرپور ماتم کیجئے گا، چونکہ آج ایک یتیم کا ماتم کرنا ہے، آج حسن مجتبیٰ کی یتیم کا ماتم کرنا ہے. ہم غریب حسین کا ماتم بہترین انداز میں کرتے ہیں، کبھی امیر حسن کے غریب بیٹے کا بھی ماتم کریں. اور جن نے کربلا کی زیارت کی انہوں نے محسوس کیا ہوگا کربلا میں مقام علی اکبر موجود ہے، کربلا میں مقام علی اصغر موجود ہے، کربلا میں کفین عباس موجود ہے، کربلا میں مزار حبیب ابن مظاہر موجود ہے، مزار جناب حد موجود ہے، مزار جناب عمر موجود ہے، لیکن کہیں پر بھی مقام جناب قاسم آپ کو نظر نہیں آئے گا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جب امام حسن امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہوں گے نا تو امام حسن نے اپنے بیٹے کا نشان بھی مٹا دیا کہ جب میں حسین کے چہرے کو دیکھوں حسین مجھ سے شرمندہ نہ ہو جائے، تیرا بیٹا بھی مجھ پر اسی سرزمین میں قربان. آج بھرپور طریقے سے شہزادے حسن کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیجئے گا. بس کل کا دن آیا صبح عاشور آئی، یہی تو کہا تھا نا امام حضرت قاسم نے کہ مجھے شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے موت. اب سنیے گا صبح عاشور آئی تو کیا ہوا، انصار گئے اصحاب گئے، اولاد عقیل قربان ہو گئی، اولاد جعفر قربان ہو گئے، اولاد علی ابن ابی طالب قربان ہو گئی، شہزادی زہرا کا گھرانہ لوٹنے لگا، محمد مصطفیٰ کی سعادات ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک قاسم رہ گئے. حضرت قاسم آئے تو چچا کی خدمت میں کہنے لگے چچا جانا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. کہا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے تیرے بابا تجھ سے راضی نہ ہو کہ تجھے میں مقتل کی طرف بھیجوں، ہو سکتا ہے کہ تیری مادر گرامی تجھ سے راضی نہ ہو کہ مجھے مقتل کی طرف بھیجوں. ایک بتا حضرت قاسم آئے اپنی مادر گرامی سے اجازت لینے کے لیے، ماں نے اجازت دے دی، بھابھی سے اجازت مل گئی. کہا بابا سے اجازت کون دلائے گا؟ بی بی نے فرمایا وہ تعویذ کھول کہ بابا پال کر گئے تھے اور یہ اجازت دے کر گئے تھے. ایک مرتبہ تعویذ کھولا اور مسکراتے مسکراتے اپنے چچا کی خدمت میں آئے، کہا آپ کو بابا کی اجازت چاہیے تھی، یہ لیجیے امام حسن. ہائے قاسم، یہ لیجیے امام حسن کا خط. امام حسین نے خط پڑھا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمانے لگا اب تو میرے بھی امام کا حکم آ گیا، بیٹا میں تجھے روکوں گا نہیں، بیٹا جا بھرپور طریقے سے جہاد کر، لوگوں کو حیدر کرار کی جگہ دلا دے. عجیب جہاد کیا. مقتل کے لیے پوری روایت موجود ہے، بڑے بڑے پہلوان آئے، تحت طے کیا، ماں نے دعائیں کی، امام نے دعائیں کی. حضرت قاسم کامیاب ہونے لگے، یہاں تک کہ آواز آئی فَحْمِلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، قاسم پر مل کر حملہ کرو. کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلواریں چلی، کہیں سے نیزے چلے، حسن کا یہ تیر گھوڑے پر کبھی دھار طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف جھکتا ہے. وہ جس کو سیٹ بھی پوری نہیں آتی تھی، کسی شقی نے ایسا وار کیا، حضرت قاسم زمین پر آواز دی چچا جان مدد کو آئیے. حضرت امام حسین اپنے قاسم کے لیے اس تیز رفتاری سے دوڑے جیسے حضرت اکبر کے لاشے پر بھی نہ پہنچے تھے، حضرت علی محمد کے لاشے پر بھی نہ پہنچے تھے. اس تیز رفتاری سے حملہ کیا. مجھے دیکھیے گا اس تیز رفتاری سے حملہ کیا کہ فوج گھبرا گئی، دائیں طرف کی فوج بھائی طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف آ گئی. امام نے ایک نحیف سی آواز سنی، قاسم فرما رہے تھے چچا جان ذرا جلدی فرمائیے. امام حضرت قاسم کی لاش پر پہنچے اور لاش پر پہنچنے کے بعد کہا کہ یا بنیا عالم دنیا بعد خلافہ. چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ بھتیجا پکارے اور چچا کو دیر ہو جائے، چچا یہاں آ جائے اور مدد نہ کر سکے، مدد بھی کرنا چاہے تو وہ وقت گزر چکا ہو. یہ کہنے کے بعد لاش قاسم کو جمع کیا، خیمے کی طرف لے کر آئے. میں روایت دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. ایک ہاتھ حضرت قاسم کی لاش پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت علی اکبر کی لاش پر رکھا اور آسمان کی طرف رک کر کے کہا واہ حرمتا، واہ حرمتا، آج حسین غریب ہو گیا. جب یہ کہتے ہیں یہ مسائب شیخ مہدی کربلائی نے حرم امام حسین میں پڑھے،
شب جمعہ تھی، جب پڑھ کے چلا گیا، رات میں سیدہ کائنات آئی خواب میں، کہا تجھے معلوم نہیں ارے ہم سب حسین کی زیارت کرنے شب جمعہ آتے، تو نے کون سے مسائل پڑھ دیے کہ حسین اتنے غریب تھے، قاسم بھی چلے گئے، اکبر بھی چلے گئے، میرے بیٹے کو اتنا رونا آیا، میرا بیٹا اتنا رویا ہے کہ اس کے آنسو نہیں چھوڑتے۔ ہائے جب کربلا آیا گیا تو مصائب کو آہستہ یا قاسم یا حسن